میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کی جگمگاہٹ میں دیکھتا تھا، اس کی چمک دمک میں دیکھتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اس ستارے کو میں نے، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمک دمک دکھاتا تھا، چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس ستارے کو 73,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا جبریل، ہے جبریل، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جبریل، وہ ستارہ نور مصطفیٰ ہے۔ ستارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یعنی میرے آقا تمام کائنات سے بڑے ہیں، اسی لیے رحمت للعالمین۔ اب غور کیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو تسلیم کرنا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1400 سال پہلے ہی آئے اور اس سے قبل میرے آقا کا وجود نہ تھا تو اس سے قبل جو کائنات تھی، اس کائنات اور ان مخلوقات اور اس عالم کے لیے میرے آقا مہربانی کیسے کرتے تھے، یہ تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، مثالیں پیش کروں گا کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیسے کرتے تھے، وہ انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے ایک بات کی تنقیح اور وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہے، اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ اور کیجئے گا مزید اس پر اگر ہم توجہ کریں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے مزید ایک بات کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس پر مہربانی کرے، جو جس پر مہربان ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، یعنی عالمین پر حضور مہربان ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جب تک وہ زندہ ہے مہربان کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے والے کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربان ہے، جس کی وہ مدد کرتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے مہربانی کرنے والے کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ جس پر مہربان ہو وہ زندہ ہو اور مہربانی کرنے والا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً موت کا ذائقہ چکھا تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن کونین کے والی، خسرو خوبہ، سیاح لامکہ، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابھی جہان آباد ہے، ابھی عالم زندہ ہے، ابھی دنیا موجود ہے، ابھی کائنات موجود ہے، ابھی عوالم موجود ہیں، ابھی جہان موجود ہے، تو جب تک جہان موجود رہیں گے مہربان کی موجودگی بھی ضروری ہے، جب تک کائنات موجود رہے گی کائنات پر مہربانی کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے حضور پردہ فرما چکے ہیں، حضور مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، تو میں کہوں گا تو زندہ ہے نا، تو زندہ ہے، تو عالمین میں ہے، اگر عالمین زندہ ہے تو عالمین پر مہربانی کرنے والے کی زندگی بھی ضروری ہے۔ میرے آقا زندہ ہے، ہاں اگر کسی کا دل مردہ ہو چکا ہے تو اسے آقا اگر نظر نہیں آتے تو یہ نہیں کہہ سکتا